السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کا میرا ولاگ بھی ڈیلی کے کاموں کے بارے میں ہے، تو جو میں نے اپنی فرینڈس کے لیے بنایا ہے، تو وہ ساری مجھ سے، یعنی ہم مختلف سٹیز میں رہتے ہیں تو دور ہیں ساری، تو اکثر جب بات ہوتی ہے تو مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیا کیا دن بھر، تو میں نے سوچا کہ میں سب کے لیے اپنی دن بھر کی روٹین کا ولاگ بنا کے یوٹیوب چینل پہ دیا کروں گی۔ اب چونکہ سردیاں آ گئی ہیں تو صحیح نومبر اور دسمبر میں جو صحیح والی ٹھنڈ ہوتی ہے وہ اب سٹارٹ ہوئی ہے۔ فیصل آباد میں تو خیر بڑی مشکل سے ہی آتی ہے ٹھنڈ، باقی راولپنڈی اسلام آباد میں تو جلدی آ جاتی ہے۔ وہاں پر تو بارشیں، ہوائیں، سرد ہوائیں سب کچھ رہتا ہے۔ یہاں پر بس ہوا سے ہی، بارش تو ہلکی پھلکی ہوتی ہے، ہوا سے ہی آتی ہے ٹھنڈ، تو اس لیے پھر سب کے سردیوں کے کپڑے وغیرہ نکالنے تھے آج، وہ نکالے ہیں ابو، بھائی، امی کے، اور اپنے بھی سارے۔ سردیوں میں یہی کام بڑھ جاتا ہے کافی، گرمیوں کا بھی تو خیر کم ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں یہ ونٹر کا یہ ہوتا ہے کہ گرم کپڑے، سویٹر، جرسیاں سب کی یہ نکالنے ہوتے ہیں، اپر وغیرہ، تو یہ کام کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کام کیا آج سارا۔ سردیوں کا اس حوالے سے کام کافی بڑھ جاتا ہے، گرم کپڑے سب کے نکالنے، اور پھر سب کے ہی ہوتے ہیں تقریباً، شالیں، اپر جیکٹ وغیرہ۔ تو پھر اس کے بعد یہ کپڑوں کا کافی ڈھیر جمع تھا جو دھوئے تھے اس دن، یہ سارے سمیٹنے تھے، تو یہ میں نے اور میری آپی نے مل کے جو ہے وہ ان کی ساری طے کی اور پھر ان کو سمیٹا۔ تو یہ کہ اس دفعہ موسم بھی اچانک ہی چینج ہوا تھا، پہلے اس سے پہلے نارمل سٹف کے تھے کپڑے، وہ سارے نکال کر اب سارے دھو کے واش کر کے وہ رکھ دیے، کیونکہ گرم نکالنے تھے سارے، تو وہ پھر ہم نے طے کر کے سارے پرانے، یعنی کہ جو گرمیوں کے تھے وہ رکھ دیے اور سردیوں کے سارے نکال لیے۔ تو یہ بھی اچھا خاصا کام تھا، سارا دن ہی تقریباً مطلب 2-3 گھنٹے لگ گئے اس میں کرنے میں ہی، پھر ان کو طے لگا کے سب کی کبڈ میں الگ الگ، سب کی اپنی اپنی کبڈ ہے تو اس میں سب کے ایڈجسٹ کیے کپڑے۔ سردیوں کے نا اصل میں دن بھی کافی چھوٹے ہوتے ہیں، ایک صبح ہی 9-10 بجے، 9-10 بجے کیا 10:30 ہو جاتے ہیں اٹھتے اٹھتے ہی، پھر اس کے بعد ناشتہ کرتے ہوئے 11-11:30 وہ بج جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی پھر گھر کے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو آج کا دن جو ہے وہ صفائی نہیں کرنی تھی، نیچے والے فلور کی بھی اور اوپر والا فلور بھی نیٹ کر لیا تھا، تو پھر آج سوچا کہ سارے کپڑے وغیرہ سمیٹ لیے جائیں جو واش کیے تھے، اور ونٹر کے نکالنے تھے سب کے، وہ نکالے ہیں، اور پھر سب کے جو ہے وہ کبڈ میں یہ سارے طے کر کے ہم نے مل کے ان کی طے کر لی، اور پھر ان کو بعد میں کبڈ وغیرہ میں ایڈجسٹ کیا۔ سارے طے کرنے کے بعد ان کو پھر کبڈ میں جب ایڈجسٹ کیا، میں نے جب اپنی کھولی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سے کپڑے کہاں رکھوں۔ ماشاءاللہ کپڑے کافی زیادہ تھے، اور یہ کہ لڑکیوں کا پیٹ نہیں بھرتا کپڑے بنا بنا کے، ہر دفعہ کپڑے لینے کے بعد یہی سوچتی ہوں کہ بس اب بہت پیسے خرچ ہوں گے، اب نہیں لینے، اور لیکن پھر بھی جب کوئی دیکھ لیتی ہوں انسٹا پہ کوئی کسی برانڈ کی سیل آ گئی ہے تو پھر سیل میں تو پتہ ہے نا آپ کو، عورتوں کی ویکنس ہوتی ہے، تو وہ دیکھ کے رہا نہیں جاتا، پھر بھی کہتے ہیں کہ ایک آدھ سوٹ، چلو ایک آدھ کر ہی لیتے ہیں، ایسے کر کر کے ایک آدھ کر کے تو پھر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ڈھیر لگ جاتا ہے۔ یہ بھی الگ بات ہے کہ جب کہیں جانا ہوتا ہے تب سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہوتا کہ کیا پہنے، یہی لگتا ہوتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ساری لڑکیوں کی نیچر ہوتی ہے۔ آپ سب بھی اس چیز سے ریلیٹ کرتی ہوں گی، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھائی کے اور ابو کے کپڑے سپریٹ کیے تھے آئرن والے، یہ سارے آئرن کیے، اور پھر یہ بھی ان کے بھی ونٹر کے نکالے ہیں، سمر کے سارے جو ہیں وہ طے کر کے رکھ دیے تھے الماری میں، سارے ایک ہی دفعہ پھر ویک کے نا کر کے رکھ دینے ہوتے ہیں بھائی کے اور ابو کے، پھر یہ ہے کہ سکون رہتا ہے۔ کپڑے سب کے آئرن کرنے کی جو ہے وہ ڈیوٹی میری ہی ہوتی ہے، بھائی اور ابو کے میں ہی کرتی ہوں، چھوٹے بھائی اور ابو کے نا، بھابھی تو پھر بڑے بھائی کے کر لیتی ہیں، ان کے کپڑوں سے ریلیٹڈ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، تو چھوٹے بھائی کے کپڑے اور ابو کے، امی کے، یہ سب ہم نہیں دیکھنے ہوتے ہیں۔ اور بھائی صاحب تو اب اس کی ایسی عادت ہے نا کہ جو میں نے کر کے رکھ دینے ہیں نا ویک کے سارے، بلکہ سم ٹائمز تو ویک سے بھی زیادہ،
کر دینے ہوتے ہیں، تو اس نے جب جا کے دیکھنا ہے اپنے اس نے وارڈروب میں، تو اس کو وہی سوٹ سے چاہیے ہوتا ہے جو میں نے غلطی سے پریس نہیں کیا ہوتا. اس کی ایسی نیچر بنی ہوئی ہے. تو پھر جہاں کہیں بھی ہوں گی، اوپر ہوں یا نیچے، تو بس جی چلو جی یہ والا سوٹ کر کے دو آئرن. جبکہ یہ میں نے سارے اس کے نا کر کے رکھ دینے ہوتے ہیں. جب بھی مشین لگاؤ، کپڑے جب سمیٹنے ہیں نا، آئرن والے سارے جتنے بھی ہوں گے سب کر کے رکھ دینے. اس کے علاوہ بھی 1-2 سوٹ کر دینے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو جناب صاحب کو جو نہیں آئرن ہوا وہی چاہیے ہوتا ہے. یہ ہر گھر کی کہانی ہوگی. میری فرینڈز ہیں جو میرڈ ہیں، وہ تو اب اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہوں گی، تو وہ اب اپنے ہسبینڈ کا مجھے بتائیں گی کمنٹس میں کہ ان کے ہسبینڈ بھی ایسے کرتے ہیں، یا جو ان میرڈ ہیں ان کے بھائی بھی ان کو ایسے ہی تنگ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ بھائیوں کے لاڈ بہنیں اٹھاتی ہیں، بہنیں بھائیوں کے لاڈ اٹھاتی ہیں اور بھائی بہنوں کے. بس اللہ پاک نے یہ رشتہ ہی ایسا پیارا خوبصورت بنایا ہے. اور ہسبینڈ کا تو اوبویسلی وائف نہیں کرنا ہوتا ہے، اور وائف کو بے شک اچھا بھی لگتا ہے ہسبینڈ کے سارے کام کرنا. اور اب کام شام کر کے دوپہر کی چائے کا ٹائم ہو گیا تھا. سردیوں میں چونکہ دن چھوٹے ہیں اس لیے دوپہر میں کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا ہمارے گھر. تو میں تو موسٹلی مجھے چائے پینا پسند ہے، یا ساتھ کوئی سینڈوچ وغیرہ ہلکا پھلکا. چائے میں چینی کی جگہ شکر لیتی ہوں، کبھی کبھار تھوڑی بہت. چینی نہیں لیتی، شکر یا پھر گڑ ڈال لیتی ہوں. اور اس کے ساتھ میں نے اپنے لیے سینڈوچ بنایا. ایک شامی پڑی تھی فریج میں، اور بریڈ بھی تھی. تو یہ ہے کہ یہ جھٹ پٹ بننے والا سینڈوچ ہے. تو بس بریڈ کو میں نے تھوڑا ٹوسٹ کیا توے پہ، اور شامی لگا کے کیچپ مائونیز وغیرہ لگا کے دوبارہ سے اس کو اچھے سے ٹوسٹ کر کے، تو بڑا مزیدار قسم کا سینڈوچ بن جاتا ہے، جلدی بننے والا. یہ دیکھیں. اور اب میرا ٹیوشن ٹائم ہو گیا. ٹیوشن وغیرہ پڑھانے کے بعد اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، قرآن پاک کے بعد اب باری تھی ڈنر کی. تو ڈنر میں ہم نے بنائے تھے آج راجمہ. ویسے یہ کہ موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ، راجمہ انڈینز بولتے ہیں ہمارے یہاں، تو ان کو کڈنی بینز یا لال لوبیا بولتے ہیں. اس کا سالن یہاں شہروں میں نہیں کھایا جاتا. شہر میں فیصل آباد میں بہت کم لوگ اس کا سالن بناتے ہیں، موسٹلی سیلڈ وغیرہ میں بنتا ہے. تو ہمارے یہاں آج بنا ہے راجمہ، اور ساتھ میں ہم نے بنایا ہے وائٹ رائس. راجمہ کے ساتھ وائٹ رائس بہت اچھے لگتے ہیں. یہ بیسکلی جو ہے پہاڑی لوگوں کی فوڈ ہے. پہاڑی لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ لال لوبیے کا سالن. ہم لوگ بھی سٹارٹ میں بچپن سے وہیں پہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی جو ہے وہاں سے اس کے ٹیسٹ سے فیملیئر ہوئے تھے ہم. ویسے یہاں فیصل آباد میں لوگ نہیں کھاتے. ڈنر کے بعد کچھ تھا میٹھا کھائیں، تو پھر ہم نے سوچا کیک بیک کر لیں. ہمارے پاس پائن ایپل پڑے تھے اور کریم بھی تھی، تو سوچا مزے کا ایک کیک بنایا جائے. گھر پہ کیک بنانے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جب دل کیا بنا لیا. اور ویسے بھی بازار کا کیک جو ہے وہ کھایا بھی نہیں جاتا صحیح. اب ہم نے ہادی کی برتھ ڈے کے لیے منگوایا تھا کیک، لیکن وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگا. حالانکہ سب سے اچھی بیکری کا تھا فیصل آباد کی، لیکن وہ ٹیسٹ وائز ناٹ گڈ. تو اس لیے ہم موسٹلی گھر پہ ہی بناتے ہیں نا. تو یہ ہوتا ہے کہ پھر گھر میں کم پیسوں سے بھی بن جاتا ہے. بازار کا تو اچھا خاصا مہنگا ملتا ہے. بازار میں گھر پہ چیزیں لا کے رکھی ہوں نا، تو بہت بجٹ یعنی مناسب بجٹ میں جو ہے وہ یہ اچھا کیک تیار ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ سردیوں میں تو ویسے ہی دل کرتا رہتا ہے کبھی کبھار کھائیں رات کو چائے کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ. مجھے بہت پسند ہے کیک. میں چاہے کتنی بھی ڈائٹنگ کر رہی ہوں، لیکن میں کیک کے لیے نہ نہیں کر سکتی، اس لیے میں کھا لیتی ہوں. گھر کا بنا ہوا کھاتی ہوں زیادہ خوش ہو کے، بازار کا نہیں. بازار والے میں میٹھا بہت ہوتا ہے. یہ دیکھیں مزیدار قسم کا کیک تیار ہے. تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ انجوائے کریں دیکھ کے. اچھا، امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر نہیں بھی اچھا لگا تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ اچھا لگنے لگے گا. اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب ضرور کریں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.